أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتاب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك. وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح قالوا تو وہ کہتے ہیں ما ھذا کہ نہیں ہے یہ کچھ اور الا رجل مگر ایک آدمی یریدو جو چاہتا ہے ان یصدکم کہ وہ روک دے تمہیں عما ان سے کان یعبدو جن کو پوجتے تھے آباؤکم تمہارے باپ دادا وقالو اور وہ کہتے ہیں ما ھذا کہ نہیں ہے یہ قرآن الا افک مگر جھوٹ ہے مفترا گھڑا ہوا بنایا ہوا. وقال الذین کفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں للحق حق کو لما جاءہم جب آ گیا وہ ان کے پاس ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مگر جادو مبین واضح. وما آتیناہم اور نہیں دی ہم نے ان کو من کتب کوئی کتاب یدرسونہا کہ وہ اسے پڑھتے ہو وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے علیہم ان میں قبل کا اے میرے پیغمبر آپ سے پہلے من نذیر کوئی ڈرانے والا پیغمبر. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ بند کر دیں. مشرکین عرب اللہ کی توحید کو بھی نہیں مانتے تھے، نبی کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے. تیسری خرابی جو ان میں پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ قیامت کے بھی منکر تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ بس یہ دنیا کا جینا ہے، یہ زندگی ہے، موت کے بعد کچھ بھی نہیں. یہ مولوی تمہیں خامخواہ ڈراتے ہیں، یہ ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. بعض مشرکین یہاں تک کہا کرتے تھے لا جنت ولا نار ولا حسابا، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ کوئی حساب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرمائے گا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون.
اس بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ میں داخل ہو جاؤ، صبر کرو یا بے صبری سے کام لو، تمہارے لیے برابر ہے۔ نہ صبر سے کام چلے گا نہ بے صبری سے کام چلے گا، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے، یہ سزا ہے ان اعمال کی جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ نہیں مانتے تھے نا، انکار کرتے تھے، قیامت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، جنت نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اب مزہ آیا، اب جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اب خدا کے عذاب کے سامنے ٹک سکتے ہو تو ٹک جاؤ۔ تو کون ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ یہ کسی میں جرت و طاقت نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہ دنیا کا حال بیان ہو رہا ہے، یہ شکوہ ہے۔ مشرکین ضد اور عناد میں اس درجے کو پہنچ چکے تھے کہ ان کے سامنے جب قرآن مجید کی واضح آیاتیں اور رب کے توحید کے واضح دلائل بیان کیے جاتے تو یہ کہتے ہیں یہ بیان کرنے والا جو نبی ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اے لوگوں، یہ نبی نہیں ہے، یہ رب کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس نبی کا بنایا ہوا خود ساختہ کلام ہے۔ نہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں، نہ لائے ہوئے قرآن کتاب کو مانتے ہیں، نہ اس کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، نہ معجزات کو مانتے ہیں۔ یہ بندہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، باپ دادے کے دین کو چھوڑ دو، جن کو تمہارا باپ پوجتا تھا، دادا پوجتا تھا، یہ کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جو صاحب اقتدار دولت والے تھے، ان کے سامنے یہ بات کی جاتی کہ دیکھو یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے یہ نبی نہیں ہے، یہ جو قرآن کو رب کی کتاب بتاتا ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کا کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ اقتدار چاہتا ہے، قبضہ چاہتا ہے، تم پہ حکومت کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنے ماتحت تم کو بنانا چاہتا ہے کہ تم اس کی غلامی میں آ جاؤ۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ جب یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو لوگ اس کو مانتے کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ ایک دعوت کے بول پر سارے اس کے پیچھے آ جاتے ہیں، اس کی بات کو مان کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ نکالا مشرکین نے کہ یہ شخص جب بات کرتا ہے، جو اس کے پاس آتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کی باتوں میں ایسی تاثیر ہے کہ جب دعوت دیتا ہے تو لوگ مان جاتے ہیں، کہنے لگے اس کے پیچھے جادو ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے۔ حقیقت میں یہ نبی نہیں ہے، یہ قرآن جو ہمیں سناتا ہے یہ اس کا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ شکوہ ہے۔ اور اسی کا جواب بھی ہے، شکوہ اور جواب شکوہ دونوں ہے آج کے درس میں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، زجر نمبر 7، دنیا کا حال مشرکین کا، کافروں کا، نافرمان اور باغیوں کا، خدا سے ٹکر لینے والوں کا، اللہ کے مقابلے میں آنے والوں کا۔ ہم نہیں مانتے نبی کو، قرآن کو، دین کو، احکامات کو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیاتنا، ہماری آیتیں، آیاتنا اے القرآن،
یہاں آیات سے مراد قرآن ہے، یعنی جب پڑھا جاتا ہے ان پر ہمارا قرآن یعنی اللہ کی کتاب، بینات، کون سی کتاب، کون سا قرآن، بینات جو واضح ہے، بینات ای واضحات، واضح کس میں؟ مسئلہ توحید میں۔ اللہ ثانی نہیں رکھتا، اللہ اپنے افعال میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا ثانی نہیں ہے۔ مشرکین کو سب سے بڑی چڑ اس سے ہوتی تھی کہ جب اللہ کا نبی کہتا تھا کہ اللہ شرک سے پاک ہے، کہتے نہیں نہیں، یہ 360 بیت اللہ میں ہم نے کس لیے رکھے ہیں، یہ لات و منات اور عزا کس لیے ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا نہیں اور ظالم ہو، اللہ شریک سے پاک ہے۔ اس دھرتی پر سب سے بڑا ظلم اللہ کی ذات و صفات اور افعال میں غیر کو شریک ٹھہرانا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر کیا ہے جی؟ ظالم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ شرک گناہ کا آخری لیول، جہاں جا کے گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے، گناہ کی طاقت بھی جا کے ختم ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے جی؟ شرک۔ شرک سے اوپر گناہ کا کوئی درجہ نہیں ہے، ختم، بس یہ آخری درجہ ہے گناہ کا کہ اللہ کی ذات و صفات اور افعال میں غیر کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس سے بڑا جرم اس دھرتی پر کوئی اور نہیں ہو سکتا، ہونا ہے۔ بینات، واضح نشانیاں مسئلہ توحید میں۔ قالوا ما هذا، جب دلائل عقلیہ اور نقلیہ بیان کیے جاتے ان کے سامنے اور مسئلہ توحید کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت کیا جاتا اور ان کے پاس ان دلائل کا جواب نہ ہوتا، دلیل کا جواب دلیل سے جب نہ دیتے اور عاجز ہو جاتے تو کیا کہتے؟ قالوا ما هذا، نہیں ہے یہ کچھ اور، الا رجل، نہیں ہے، ما هذا اے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے یہ محمد، الا رجل، مگر ایک آدمی، یریدو چاہتا ہے، ان یصدکم، کہ وہ تمہیں روک دے، عما ان سے، یعبد آباؤکم، جن کی پوجا کرتے تھے تمہارے باپ دادا۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے جی؟ کہ تمہیں باپ دادا کے دین سے ہٹا دے، روک دے۔ باپ دادا کس کی پوجا کرتے تھے؟ الاوثان والاصنام، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرست تھے۔ اب تمہیں روکنا چاہتا ہے، یہ 360 کچھ نہیں کر سکتے، ان سے نہیں ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ تمہیں اس بات سے ہٹا دے۔ آج کسی سے بات کرو کہ سود حرام ہے، اب بھائی چھوڑو، یہ مولوی اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں۔ سود کے بغیر تجارت کیسے چلے گی؟ جھوٹ کے بغیر کاروبار میں ترقی کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی، ہم نہیں سمجھتے۔ دین کے آگے آپ کی عقل کیا ہے؟ ہماری عقل دین کے تابع ہے، دین ہماری عقل کے تابع نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اللہ کے بندے ہیں، بغیر سمجھے ہم مانیں گے یا اللہ، سر تسلیم خم ہے، ہم تیار ہیں۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تبھی تو بندہ بنے گا نا۔ اگر یہ بات نہیں ہے، وہ بندہ نہیں ہے، وہ گندا ہے۔ بندہ وہی ہوگا جس میں عاجزی ہے۔ ان یصدکم، کہ وہ روک دے تمہیں، عما ان سے، کان یعبد آباؤکم،
کہ جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے. باپ دادا اگر گمراہ ہے، مشرک ہے، نافرمان ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ان کی یہ عبادت ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ میرے باپ اگر رائے راست پر نہیں ہے تو مجھے ضرور ان کی پیروی کرنی ہے. نہیں. حضرت ابراہیم نبی ہے، ان کے باپ آزر، صحیح قول یہی ہے کہ باپ کا نام آزر ہی ہے. جب قرآن کہتا ہے آزر ہے تو آزر ہی ہے. باپ بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے، اور بتوں کو بناتا بھی ہے. یہ 3 صفات تھی اس میں، برے صفات. بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، بت بناتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا. بیٹے ابراہیم سے کہا یہ بت میں نے بنایا ہے، لے جاؤ اس کو بازار میں فروخت کر کے آ جاؤ. اب بیٹا ابراہیم بت کو لے کے جاتا ہے بازار میں اور کیا آواز لگاتا ہے، لوگوں یہ بت ہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، پاؤں ہے چل نہیں سکتا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا. یہ خرابیاں اور نقصانات اس میں ہے. لینا چاہتے ہو تو لے لو، لینا چاہتے ہو. صبح سے لے کر شام تک یہی صدا لگاتا ہے. بت کو واپس لے کے گھر آ جاتا ہے. باپ آزر پوچھتا ہے بیٹے ابراہیم بت فروخت کیا؟ ابا جان گیا تو بازار مارکیٹ میں سارا دن صدا آواز لگاتا رہا، کسی نے بت نہیں خریدا. بیٹے آپ کیا کہتے رہے؟ میں نے کہا ہاتھ تو ہے پکڑ نہیں سکتا، پاؤں تو ہے چل نہیں سکتا، آنکھیں تو ہے دیکھ نہیں سکتا، منہ زبان تو ہے بول نہیں سکتا. بیٹے آپ تو کمیاں بیان کر رہے تھے، یہ خدا ہے، ان کی تعریف کرنی پڑتی ہے تب لوگ خریدیں گے. یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہے، بارش یہ برساتے، یہ دن رات کا نظام یہ چلاتے ہیں، سورج و چاند ستاروں پر ان کا قبضہ ہے، پہاڑوں پر ان کا قبضہ ہے، دریاؤں کے مالک یہ ہے، موت اور حیات ان کے ہاتھ میں، شادی اور بچے، بیماری اور صحت ان کے ہاتھ میں، تب لوگ خریدیں گے. بیٹا ابراہیم کہنے لگا باپ آزر سے، ابا جان یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں بیمار ہو جاؤں صحت یہ مجھے نہیں دیتے، کوئی اور ہے جو مجھے صحت دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. نفع نقصان کے مالک یہ پتھر کے بنائے ہوئے بت نہیں ہے، کوئی اور ہے جو دن رات کا نظام چلا رہا ہے. اور وہ کون ہے جی؟ اللہ ہے. تو یہ دلیل نہیں ہے اگر باپ دادا غلطی پر ہے تو بیٹا ضرور ان کے پیچھے چلے کہ میرا باپ دادا یہ کرتا تھا لہذا میں نے بھی یہ کرنا ہے. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، مشرکین عرب کہا کرتے تھے اے لوگوں یہ نبی جو قرآن بیان کرتا ہے ما هذا الا سحر، یہ قرآن نہیں ہے یہ جادو ہے. کیسا جادو ہے؟ افکن ای کذب، جھوٹ ہے، مفترا گھڑا ہوا، خود ساخت. ایک طرف سے کہتے ہیں یہ قرآن جادو ہے، پھر کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، پھر کہتے ہیں یہ بنایا ہوا ہے، اپنا گھڑا ہوا ہے. حالانکہ قرآن نہ جادو ہے نہ جھوٹ ہے نہ کسی کا گڑا ہوا ہے، یہ حق اور سچ کتاب ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے.
وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں للحق، حق کو، یہاں حق سے مراد قرآن ہے، یہاں حق سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہاں حق سے مراد نبوت ہے، یہاں حق سے مراد معجزات ہے، یہ سارے کے سارے معنی یہاں درست ہیں۔ لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر واضح جادوگر، یہ پیغمبر جادوگر ہے۔ ان پہ سوال ہوا، سوال یہ ہوا کہ جب یہ نبی نہیں ہے تو اس کی باتوں میں اتنی تاثیر کیوں ہے؟ جو بھی اس کی دعوت کو سنتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ میرا نبی قرآن پڑھتا، مشرکین سننے کے لیے آتے، پردوں کے پیچھے کھڑے ہو کے نبی کا قرآن سنتے، دل پہ یوں اثر ہوتا، جب نبی نماز سے فارغ ہوتے سامنے آ کے کہتے چل محمد ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے۔ بڑے بڑے کافر آزمانے کے لیے آئے، جب نبی نے قرآن سنایا اور جب وہاں سے نکلنے لگے تو کہنے لگے تم پھنس جاؤ گے، اس کے پاس مت جانا۔ کہتے جی ہم بڑے سمجھدار ہیں، بھلے جادو کر دے ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہو سکے گا۔ نبی قرآن پڑھتا، اتنا اثر ہوتا، واپس لوٹ کے جاتے، آتے کفر کی حالت میں، جاتے تو ایمان کے ساتھ جاتے۔ سوال ہوتا جب یہ نبی نہیں ہے تو اس کی باتوں میں اتنی تاثیر کیوں ہے؟ لوگ کیوں مانتے ہیں؟ وہ کہتے بھائی اس لیے مانتے ہیں کہ اس کے پاس جادو ہے، اور جادو کے زور پر یہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیتا ہے، لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ پیغمبر، الا سحر، مگر جادوگر، مبین، واضح جادوگر۔ دیکھتے نہیں ہو جس کو بھی دعوت دیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ وما آتیناہم، اور نہیں دی ہم نے ان کو من کتب، یا من کتاب، کوئی کتاب یا کتابیں، ایک کتاب یا بہت ساری کتابیں۔ اے ما انزلنا علی قومک کتابا قبل القرآن، تفسیر نفحات المکیہ نے معنی کیا ہے اے میرے نبی آپ کی قوم پر قرآن کے نزول سے پہلے ہم نے کوئی کتاب نہیں اتاری۔ یدرسونہا، کہ جس کو وہ پڑھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے 2000 سال تک عرب میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں ہے۔ کتنے سال تک جی؟ 2000 سال تک۔ یہ عرب والے کتاب سے بھی، نبیوں سے بھی محروم رہے 2000 سال تک، 1500 سال تک، یعنی 1500 سال تک یہ دین اسماعیلی پر قائم رہے۔ جو حق اور سچ دین تھا حضرت اسماعیل کا، اسی پر عرب جمع رہے۔ کتنے سال تک جی؟ 1500 سال تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 400 سال پہلے قصی بن کلاب، اس کے زمانے میں ایک شخص، اس کا نام ہے عمر، یہ کسی باہر ملک میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کے نام پہ نذر و نیاز دیتے ہیں، اور ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس بندے کو ان کی یہ عبادت اور پوجا بڑی اچھی لگی، واپس آتے ہوئے وہ مورتیاں ساتھ لے کے آ گیا اور عرب میں پہنچا اور لوگوں کو کہنے لگا یہ ہے اصل عبادت کرنے کا خدا۔ وہاں سے عرب کے اندر شرک کی ابتدا ہوئی۔ یہ شخص باہر گیا اور کسی ملک میں مورتیاں دیکھی کہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، ان کو ساتھ لے کے عرب میں آیا، یہاں لوگوں کو شرک پہ لگایا، یوں شرک کی بنیاد پڑی اور
یہ لوگ خدا کو بھول کر مٹی اور پتھروں کے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور اللہ سے اتنے دور ہوئے کہ اپنے خالق حقیقی کو بھول گئے، اور یہ ان کو پتہ تک نہیں تھا کہ ہمارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، اللہ بھی کوئی ہے کہ جس کی عبادت کرنی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن کا نزول ہوا، سارا عرب شرک کی تاریکی میں ڈوب چکا تھا، توحید سے کوسوں دور ہو چکے تھے، اللہ کے نافرمان اور باغی بن چکے تھے، خدا کو للکارنے لگے، کون ہے جو ہم سے لڑ پڑے، کون ہے ہم غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہم سے اس عبادت کو چھین سکے، یہ چھڑا سکے۔ ایسے جہالت کے اندر ڈوبے تاریکیوں میں چلے گئے کہ عرب کے خود ان کے صاحب اقتدار اور مالدار لوگ ان پہ حکومت کرنے کو تیار نہیں تھے، اور لوگ کہا کرتے تھے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ بھی کوئی انسان ہے کہ جن پر حکومت کی جائے۔ جانوروں سے بدتر حال ہو چکا تھا ان کا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اس سے بڑی جہالت اور نادانی اور کیا ہوگی۔ ایک بندہ آتا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، سری چوک سری بازار راستے میں لیٹ جاتا ہے کوئی جو میری اس ٹانگ کو پیر کو یہاں سے ہٹا سکے؟ دوسرا کہتا اچھا، آ کے ادھر ٹانگ کو کاٹ دیتا ہے کوئی مجھ سے بدلہ لے سکے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر 120 سال تک ان کے درمیان لڑائیاں چلتی تھی، قتل و غارت، انسانی کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے، فخر کرتے، فلاں کی کھوپڑی میں میں نے شراب پی، فخر کرتے۔ ایسی جہالت اور نادانی، رب نے احسان کیا انہی نادانوں پر، ان جاہلوں پر، کہ اللہ نے اپنا حبیب بھیجا۔ حبیب صرف نبی نہیں، اپنا محبوب بھیجا، اور اس کو کتاب دی، صرف کتاب نہیں، تمام کی تمام کتابوں کی سردار قرآن دیا، نبیوں کا سردار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ میرا اور آپ کا نبی آئے 23 سال محنت کی، کتنے سال؟ 23 سال۔ وہ جو تیرہ سال یا 10 سال کا جو دورانیہ ہے، جو مکے کی زندگی ہے، وہاں احکامات نہیں تھے۔ اچھا، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں نا، جتنی صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں وہاں احکامات نہیں ہے۔ وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز پڑھو، وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ روزہ رکھو، وہاں نہیں بتایا گیا کہ جہاد کرو، وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یوں تبلیغ میں جاؤ، یوں دعوت دو۔ صرف ایک چیز کی نفی کی گئی، شرک۔ عقیدہ سمجھایا گیا، عقیدہ، ذہن سازی کی گئی۔ وہ جو گند بھرا ہوا تھا کہ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، یہ کچھ سب کچھ کرنے والے یہ بت ہے، اس گند کو ذہن سے نکالنے کے لیے 13 سال لگائے نبی نے۔ کتنے سال؟ 13 سال کا زمانہ۔ کوئی 86 آیات سورتیں نازل ہوئی، کتنی جی؟ 86 سورتیں، آدھے قرآن سے بھی زیادہ حصہ ہے۔ 86 سورتیں صرف ذہن سازی کے لیے اتری، گند دماغ سے نکالنے کے لیے آئی۔ کوئی ظالموں رب سے ہوتا ہے، ان مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس خرابی کو بیان کرنے کے لیے 86 سورتیں اتری، احکامات نہیں دیے گئے، ذہن سازی کی گئی۔ اور ایک اور چیز یاد رکھے، مکی دور میں سختی نہیں تھی، نرمی تھی، پیار سے سمجھایا گیا، محبت سے سمجھایا گیا، منتیں کی گئی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے نبی گئے،
ایک کتاب میری نظر سے گزری، اس میں لکھا ہوا تھا ابو جہل کے دروازے پہ میرے نبی 1700 دفعہ گئے. ابو جہل کے دروازے پہ 1700 دفعہ گئے. اور وہ واقعہ شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے. برسات کی رات ہے، طوفان ہے، ابو جہل بیوی کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہے. منہ سے جملہ نکلا، بیوی سے کہنے لگا اس اندھیری رات میں، اس باد و باران میں اگر کوئی میرے دروازے پہ آ گیا جو کہے گا مانوں گا. اتنے میں دستک ہوئی، ابو جہل باہر آیا. من الباب، کون دروازے پہ آیا؟ کہا محمد. کہا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا پیغام حق لے کے آئے، لا الہ الا اللہ لے کے آیا. کہا مان جاؤ. کہا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ابو جہل اندر جاتے، بیوی پوچھتی ہے کون آیا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا کہا؟ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دعوت دی. کہا تو نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے انکار کر دیا. کہا ظالم، ابھی تو نے نہیں کہا تھا کہ جو بھی آئے گا جو کہے گا مانوں گا، اب کیوں اس دعوت کو ٹھکرا ہے؟ مکی دور میں پیار سے سمجھایا گیا، ذہن سازی کی گئی، افراد تیار کیے گئے، جماعت بنائی گئی، قوت بنائی گئی. زمانے کے ڈاکو ابو بکر صدیق بنے، کھوپڑیوں میں شراب پینے والے حضرت عمر جیسے بنے. جن پہ حکومت نہیں کرتے تھے وہ عمر پھر انسانوں پہ کیا، درندوں پہ بھی حکومت کرتا تھا. جن پہ لوگ حکومت نہیں کرتے تھے وہ عمر صرف انسانوں پر نہیں زمین پہ بھی حکومت کرتا تھا. مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نے کوڑا نکالا، مدینے کی زمین پہ مارا. ایک روایت میں آتا ہے پاؤں یوں مارا، اور مدینے کی زمین کو خطاب کیا، مخاطب کر کے کہنے لگا اے مدینے کی سرزمین، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا کہ تو ہل رہی ہے؟ اس زمانے سے لے کر آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. جن پر لوگ حکومت نہیں کرتے تھے جی، وہ زمین پہ حکومت کرنے والے، درندوں پہ حکومت کرنے والے بن گئے. یہ کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے؟ محنت، دن رات کی محنت. یہ وہ تبلیغ کی محنت تھی جس نے ابو بکر سے صدیق بنایا، عمر سے عمر ابن خطاب بنایا، فاروق بنایا. حضرت عثمان کو کیا درجہ دیا؟ بھائی وہی لوگ تھے کہ جن پہ لوگ حکومت نہیں کرتے تھے. قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی کے ساتھ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ سب کے سب جنتی ہے. جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے ان میں سے ہمارا میرا آپ کا عقیدہ ہے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا، سب کے سب کیا ہے جی؟ جنت ہے. انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ کس کا ہے جی؟ بولے صحابہ کا ہے، صحابہ کا ہے. نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا ہے. حضرت صدیق و عمر کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ عثمان ہے. حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ حضرت علی المرتضی ہے. تو یہ وہی لوگ تھے کہ جس میں 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی. دین اسماعیل پر تھے، پھر شرک کی بنیاد پڑی ان میں، پھر یوں تاریکیوں میں چلے گئے کہ لوگ ان کو انسان نہیں سمجھتے تھے بلکہ جانور تصور کرتے تھے. انہی میں اللہ کا نبی آیا. وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، اور نہیں دی ہم نے ان کو مل کی کتب، کوئی کتاب، يَدْرُسُونَهَا کہ وہ اسے پڑھتے ہو، فِيهَا بُرْهَانٌ عَلَى صِحَّةِ الشِّرْكِ. صاحب مدارک نے بڑے مزے کا معنی کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی کتاب نہیں دی ان کو کہ جس میں شرک جائز ہونے کی دلیل موجود ہو. ایسی کتاب تو آئی نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرو. نہ کوئی نبی آیا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ بھائی شرک کرو، نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی. یہ نبی بھی نہیں آیا. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے ان میں
قبل کا ہے میرے نبی آپ سے پہلے، من نذیر کوئی ڈرانے والا پیغمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں صرف بشارتیں دی ہے۔ کیا جی؟ بشارتیں پیار سے سمجھایا، 86 صورتیں آئی، احکامات نہیں تھے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 10 سال میں سارے کے سارے احکامات، کتنے جی؟ سارے احکامات، نکاح کا حکم، جہاد کا حکم، نماز کا حکم، حج کا حکم، روزے کا حکم، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، یہ جتنے کے جتنے مسائل اور احکامات تھے، ان کا نزول کہاں ہوا جی؟ مدنی دور میں۔ مکی دور میں احکامات نہیں تھے، صرف ذہن سازی ہو رہی تھی۔ اس لیے قرآن پہلے ذہن بناتا ہے، پھر مسئلہ سامنے رکھتا ہے۔ جب ذہن بن جائے پھر مسئلہ قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ تو پہلے امت کی ذہن سازی کیجئے، ان کو مسئلہ سمجھائے، جب مسئلہ سمجھ گئے پھر احکامات آگے کرے، پھر یہ ساری رات نماز پڑھتے رہیں گے، پھر ساری زندگی یہ اللہ کو دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن جب تک ان کی ذہن سازی نہیں ہوگی یہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔